بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ واقع کسی معاہدے کے خواہش مند ہیں تو انہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بارے میں توہین امیز اور ناقابل قبول لہجے کو ترک کرنا ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کی پیچیدگی اور استقامت دنیا بھر میں ہماری عظیم الشان کلینوں کے ذریعے جانی جاتی ہے، جو محنت اور صبر سے تیار کی جاتی ہے، لیکن بطور قوم ہمارا موقف بہت سادہ اور صاف ستھرا ہے۔ ہم اپنی قدر جانتے ہیں، اپنی آزادی کو اہمیت دیتے ہیں اور کبھی کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارا مستقبل طے کرے۔ ٹرمپ اگر ہم سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لاکھوں مخلص پیروکاروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا بند کرنا ہوگا۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی عوام جو دنیا کو دکھا چکے ہیں کہ اسرائیلی حکومت کے پاس ہمارے میزائلوں سے بچنے کے لیے ڈیڈی کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ دھمکیوں اور توہین کو ہرگز ہم برداشت نہیں کرتے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر غلط فہمیوں نے مزید غلط فیصلوں کو جنم دیا تو ایران بلا جھجک اپنی اصل طاقت کا مظاہرہ کرے گا، جو ایران کی قوت کے بارے میں ہر مغالطے کا خاتمہ کر دے گا۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ زدہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اتنی احمقانہ بات کیوں کی کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ جیت لی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جبکہ ایران کو معلوم ہے کہ ان کا یہ بیان جھوٹ ہے اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ دوستو انہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو کہا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دوستو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو یہ بھی کہا تھا کہ ایک ایسے شخص کے طور پر جو خود کو بہت دیندار کہتا ہے، اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کا ملک تباہ ہو چکا ہے، اس کی 3 خطرناک نیوکلیئر سائٹس کو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے اور مجھے بالکل معلوم تھا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور میں نے اسرائیل یا امریکی مسلح افواج جو دنیا کی سب سے عظیم اور طاقتور فورسز ہیں، ان کو ان کی جان لینے کی اجازت نہیں دی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ایک بہت بدترین اور ذلت امیز موت سے بچایا، اور انہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ شکریہ صدر ٹرمپ، انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ دوستو صدر ٹرمپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جتنا یہ شخص یا صدر جھوٹ بولتا ہے، میں نے کبھی کسی صدر کو اتنا جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ در حقیقت جنگ کے آخری مرحلے میں اسرائیل کو میں نے حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑے جہازوں کے بیڑے کو واپس بلا لے، جو سیدھے ایران کی طرف جا رہے تھے اور ایک بڑی کارروائی کے لیے بالکل تیار تھے، ممکنہ طور پر آخری اور فیصلہ کن وار کے لیے۔ اس حملے سے بے تحاشا تباہی ہوتی اور بہت سے ایرانی مارے جاتے۔ یہ جنگ کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے چند دنوں میں پابندیاں ہٹانے اور دیگر معاملات پر کام کر رہا تھا، جس سے ایران کو مکمل، تیز اور جامع بحالی کا بہترین موقع ملتا، کیونکہ پابندیاں بہت سخت ہیں، لیکن نہیں، اس کی بجائے مجھے ایک غصے، نفرت اور کراہت بھرے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیان کا سامنا کرنا پڑا، اور میں نے فوراً پابندیوں میں نرمی اور دیگر تمام کام کو روک دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ان کے حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی ہمیشہ اتنے ناراض، دشمنی سے بھرپور اور ناخوش رہتے ہیں، اور دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ایک جلا ہوا، تباہ حال ملک جس کا کوئی مستقبل نہیں، ایک بکھری ہوئی فوج، خوفناک معیشت اور ہر طرف موت۔ ان کے پاس کوئی امید نہیں بچی اور حالات صرف مزید خراب ہوں گے۔ روسی صدر پیوٹن نے روس امریکہ تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی کوششوں کے سبب روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات مستحکم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔
صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کا بے حد احترام کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ روسی صدر نے واضح کیا کہ اس ملاقات کی انتہائی محتاط انداز سے تیاری کرنا ہوگی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ ایران نے 60% افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس تقریباً 400 کلو گرام یورینیم موجود ہے جو 60% تک افزودہ ہے، جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے درکار 90% حد سے زیادہ دور نہیں۔ گروسی کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو معائنہ کاروں کو دوبارہ ایران کے جوہری مراکز تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، خاص طور پر ان 400 کلو گرام یورینیم کے ذخیرے کے بارے میں معلومات کے لیے، اور اگر یہ ذخیرہ کسی کے ہاتھ لگ گیا، کسی پراکسیز کے ہاتھ لگ گیا تو پوری دنیا میں تباہی آ سکتی ہے۔ گروسی کا کہنا تھا کہ معائنہ کاروں نے آخری بار 10 جون کو اس ذخیرے کو دیکھا تھا جو اسرائیل کی جانب سے اصفہان اور دوسرے علاقوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے صرف 3 دن پہلے کی بات ہے۔ امریکہ نے بھی بعد میں ان حملوں میں شمولیت اختیار کر لی اور تنصیبات میں واقع گہرائی میں چھپی افسودگی کی تنصیب کو بھی نشانہ بنایا۔ ٹرمپ ایران کے لیے نیا منصوبہ سامنے لے آیا، کہا کہ ایران کو اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے ایران سے بات ہوگی، معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کو سویلین نیوکلیئر پلانٹ کے لیے $30 بلین کی ڈیل آفر کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی یہ پیشکش غیر ملکی امریکی حمایت یافتہ ممالک کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران کو غیر ملکی اکاؤنٹ سے ان کے $4 ارب استعمال کرنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے، تاہم ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ ایران نے ان سب چیزوں سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی عدالت نے نیتن یاہو کے خلاف مقدمہ مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ نیتن یاہو کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ حالیہ ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد وہ سیکیورٹی معاملات پر توجہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں آئندہ 2 ہفتوں کے لیے سماعتوں سے استثناء دیا جائے۔ اسرائیلی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کی درخواست میں کوئی واضح یا تفصیلی جواز موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر سماعتیں منسوخ کی جائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ سارہ پر کرپشن کے متعدد کیسز اسرائیلی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ پہلے کیس میں نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ سارہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ارب پتی افراد سے قیمتی تحائف وصول کیے۔ دوسرے 2 کیسز میں نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیلی میڈیا اداروں سے اپنے حق میں مثبت کوریج کے لیے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے دوستو، یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے بھی نیتن یاہو کے خلاف مقدمہ ملتوی کرنے کی بلکہ اسے ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں امدادی مراکز پر امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے جان بوجھ کر فائرنگ کی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اہلکاروں اور افسران نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران امدادی مراکز کے قریب فلسطینی شہریوں پر جان بوجھ کر فائرنگ کی جاتی ہے، حالانکہ وہ واضح طور پر کسی خطرے کا باعث نہیں ہوتے۔ اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ کمانڈروں نے انہیں حکم دیا ہوا ہے کہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ان پر براہ راست فائرنگ کی جائے، چاہے وہ امداد لینے کے لیے ہی کیوں نہ آئے ہوں۔ اسرائیلی فوجیوں نے اس صورتحال کو اسرائیلی فوج کے اخلاقی ضابطوں کا مکمل زوال قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 27 مئی سے اب تک 550 افراد امدادی مراکز کے قریب شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 4000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوجی اہلکاروں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ فوج اکثر صبح سویرے یا مراکز بند ہونے کے بعد لوگوں کو بھگانے کے لیے فائرنگ بھی کرتی ہے۔
سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ کے رہائشی عبدالسلام کا کہنا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ میرے ہم زلف محمد محسن کی فیملی کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور اس کے بچے پانی میں بہہ گئے ہیں، تو ایک لمحے کو میں سکتے میں آ گیا کہ ان کے ساتھ تو میری بیوی اور بچے بھی تھے۔ میں پاگلوں کی طرح موبائل فون پر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے، لیکن میرا اپنے بیوی بچوں سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ڈسکہ کے رہائشی عبدالسلام، جن کی اہلیہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں سوات اور دیگر پہاڑی مقامات کی سیر کو گئے ہوئے تھے، جہاں دریائے سوات میں یہ تمام لوگ ڈوب گئے۔ یاد رہے دوستوں کہ دریائے سوات میں 85 پھنسے افراد میں سے 58 کو زندہ بچا لیا گیا۔ غفلت برتنے پر انتظامیہ کی افسران اور ریسکیو کے ضلعی آفیسر کو معطل بھی کر دیا گیا۔ 11 افراد کی باڈیز مل گئی ہیں، جبکہ مزید سرچ آپریشن جاری ہے۔ عبدالسلام بتاتے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور گھر کی تعمیر کے سلسلے میں چھٹیاں لے کر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سوات جانے سے پہلے بیٹیاں کہہ رہی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں زیادہ مزہ آئے گا، لیکن میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں بھی چلا گیا تو گھر کی تعمیر کا کام کون کروائے گا۔ دریائے سوات میں دوستوں بہہ جانے والے خاندان کا تعلق ڈسکہ سے ہے۔ متاثرہ خاندان گزشتہ رات 11 بجے ناران کاغان کے لیے روانہ ہوا تھا، جو ناران کاغان کی بجائے روٹ تبدیل کر کے سوات چلے گئے۔ حادثے کا شکار ہونے والے خاندان کو لے جانے والے محمد محسن کے والد عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ میرے خاندان کے کل 16 افراد روانہ ہوئے تھے، جن میں میرے بیٹے محسن کے کچھ دوستوں کی فیملیز بھی شامل تھی۔ صبح بیٹے محسن سے رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ ناران کاغان کی بجائے سوات جا رہے ہیں۔ والد کا کہنا تھا کہ صبح ناشتہ کرنے کے دوران بھی رابطہ ہوا، تب تک سب خیر و عافیت سے تھے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد رابطہ ہوا تو بیٹی اور داماد رو رہے تھے، جنہوں نے بس اتنا بتایا کہ بچے دریا میں بہہ گئے ہیں۔ عبدالرحمان کا کہنا تھا کہ سوات جانے والی فیملی میں میری بہو روبینہ اور اس کی 4 بیٹیاں شامل تھیں جو دریا میں بہہ گئیں۔ بہہ جانے والوں میں میری بیٹی فوزیہ اور اس کی 4 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بچ جانے والوں میں میری 1 بیٹی، داماد اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ متاثرہ خاندان دوستوں جو دریا کے کنارے بیٹھا ناشتہ کر رہے تھے، تاہم اسی دوران بارش کی وجہ سے دریا میں تیز بہاؤ ہوا اور ایک ہی خاندان کے 16 افراد بہہ گئے۔ یہ لوگ مینگورا بائی پاس پر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو پانی کے ریلے کا علم نہیں ہوا۔ تو دوستوں سوچنے کی بات ہے کہ ان کو انفارمیشن کیوں نہیں دی گئی؟ وہاں جو بھی سیر کرنے آتے ہیں ان سب کو انفارمیشن ضرور کہیں نہ کہیں سے تو ملنی چاہیے، اور یہ حکومت کا کام ہے، یہ ان اداروں کا کام ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جہاں آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں وہاں کوئی خطرہ تو موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم پولیس سے سنتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ دریا میں نہانے اور اس کے قریب جانے پر دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ وہاں جاتے ہیں۔ دوستو سوچنے کی بات ہے کہ لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو پولیس والے ڈنڈوں اور گولیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پھر سختی کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگوں کو سختی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے حال پر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلا اس قدر تیز تھا کہ اس میں پھنس جانے والے یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اب کیا کرنا ہے۔ سیلاب کا ریلا اتنی تیزی سے آیا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ سب ایک ٹیلے پر ہی رکے کہ پانی کم ہو جائے تو کنارے کی جانب چلے جائیں گے، مگر دوستو ایسا نہیں ہوا اور پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی چلی گئی۔ لوگوں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن دوستو چند ہی منٹ میں ان کے پیروں تلے سے سیلاب وہ ریت اور پتھر بہا کر لے گیا جس پر وہ کھڑے تھے، اور اسی پتھروں کے ساتھ وہ بھی ساتھ بہہ گئے۔ پانی کی سطح جوں جوں بلند ہو رہی تھی، متاثرہ افراد کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جس ٹیلے پر وہ سب کھڑے تھے وہاں پاؤں جمانے کی جگہ بھی کم ہو رہی تھی اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔